جو دنیا چھوڑ بھی جائیں گے یہ اعمال آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی راہ میں سخی بنیں، وقت میں سخاوت دیں، مال دیا ہے تو مال میں سخاوت دیں، اخلاق دیا ہے تو اخلاق میں سخاوت دیں، اپنے آپ کو اللہ سے راضی رکھیں اور دو طرفہ راضی ہونے کی کوشش کریں۔ کہیں الہی اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے بھی اتنی توفیق دے، میں تجھ سے راضی ہوں، جو نصیب تو نے میرا بنایا میں تجھ سے راضی ہوں، میں تیری راہ میں خرچ کرنے میں راضی بنوں، میں تیری راہ میں سجدہ کرنے میں راضی ہوں، میں تیری راہ میں وقت نکالنے میں راضی ہوں۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے، یقین جانیے دنیا کامیابی کے لیے ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنے آپ کو دیکھنا اور پھر سوچنا کہ یہ جو خوبصورت چہرہ ہے، شکل و صورت ہے، یہ جسم اور وجود ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا اختیار ہے؟ آنکھ خوبصورت ہے، ناک خوبصورت ہے، چہرہ خوبصورت ہے، شکل و صورت بڑی خوبصورت ہے، اس میں آپ کا کیا اختیار ہے؟ رب نے بنایا، بن گیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب انسان کی شکل بنائی گئی، اس شکل سے تو اس کی ماں بھی واقف نہیں تھی، اس شکل کو تو اس کا والد بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی شکل کیسی ہوگی۔ وہ ساری چہرے کی خوبصورتی جو آج مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، جو ہمارے ماں باپ کو نظر آتی ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں۔ رب نے خوبصورت بنانا تھا، بنا دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ رب کو جو شکل اچھی لگی، جو ڈائی اچھی لگی، رب نے اس ڈائی میں، اس شکل میں مجھے اور آپ کو ڈھال دیا۔ کتنی اولاد ہے جو ماں باپ سے بڑھ کے خوبصورت ہوتی ہے۔ دو بھائی کبھی ان کی شکل نہیں ملتی، ایک قد میں چھوٹا ہوگا، ایک قد میں بڑا ہوگا، ایک کا رنگ سیاہ ہوگا، ایک کا رنگ سفید ہوگا، ایک کی شکل و صورت بڑی سادہ ہوگی، ایک بڑا پرکشش ہوگا، دونوں میں دونوں کا اختیار نہیں، رب نے بنا دیا، وہ بن گیا۔ کبھی اپنی اولاد کو دیکھنا، ان کے حسن و جمال کو دیکھنا، ان کے قد کاٹ کو دیکھنا۔ بہت ساری بیٹیاں ماں سے اونچی لمبی ہوتی ہیں، خوبصورتی میں بڑھ کے ہوتی ہیں۔ بہت سارے بیٹے باپ سے قد میں بڑے ہوتے ہیں، رنگ میں نمایاں ہوتے ہیں، عقل شکل میں نمایاں ہوتے ہیں۔ پھر غور کرنا، جب یہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رہا، میں تو اس کی شکل سے بھی واقف نہیں تھا۔ یہ جو خوبصورت شکل میرے بیٹے کو دے دی، میری بیٹی کو دے دی، اس میں میرا تو کوئی اختیار نہیں، رب نے اپنی تقسیم کر دی۔ اس بچے کی جو شکل اللہ کو اچھی لگی وہ شکل دے دی۔ پھر کبھی غور کرنا، اگر اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں تو آپ کا کوئی اختیار ہے؟ بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں تو کوئی اختیار ہے؟ اور اگر مکس دیا ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اس کی مرضی، وہ کسی کو دے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، بیٹے کو ترسا دے، اور کسی کو چاہے تو وہ بیٹے ہی بیٹے دے دے، وہ بیٹی کو تڑپتا رہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اس کی مرضی، وہ مکس مال دے دے، بیٹے بیٹیاں دونوں سے نواز دے تو اس کی مرضی ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اس کی مرضی ہو تو وہ چاہے تو بانجھ اور بے اولاد بنا دے۔ دنیا کے کونے کونے پہ گھومنے چلا جا، اگر رب نے اولاد نہیں لکھی تو نہیں ملے گی۔ صاحب اولاد بنا تو میرا کوئی اختیار نہیں،
بیٹے ملے تو میرا کوئی اختیار نہیں، بیٹیاں دی تو میرا کوئی اختیار نہیں، شکل و صورت دی تو میرا کوئی اختیار نہیں، باپ کا قد چھوٹا بیٹا اونچے قد کا کوئی اختیار نہیں، ماں سادہ مزاج بیٹی کو اللہ نے کمالات سے نواز دیا، انسان کا کوئی کمال نہیں، یہ رب کی مرضی ہے۔ کبھی رزق پہ غور کرنا۔ میں نے ایک ماں کے دو بیٹوں کو دیکھا، ایک کروڑوں میں کھیل رہا ہے، ایک کے رزق کی تنگی میں ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ بھائی کے پاس ملازم نہیں ہوتا، ایک بھائی کو جائیداد کا پتہ ہی نہیں کتنی ہے، ایک چند روپیوں کی خاطر پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سب رزق اللہ کی تقسیم ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہے رزق اتنا کھول دے، ویرزق من یشاء بغیر حساب، اتنا دے دے اسے پتہ ہی نہیں میرے پاس رزق کتنا ہے، اور ایک اتنا بلکتا رہتا ہے کہ اس کے بچے بھوک اور پیاس سے جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ یہ رب کی تقسیم ہے۔ کوئی کتوں کو دیسی گھی کھلا رہا ہے، کوئی بچے بھوک اور غربت سے مار رہا ہے، تقسیم رب کی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، شکل اس نے اپنی مرضی سے بنائی، نین نقش، جو موٹی آنکھ، باریک نوز، خوبصورت ہونٹ، قد کاٹ، یہ سارا حسن نہ تمہاری مرضی کا نہ میری مرضی کا، اس نے اپنی مرضی کا بنا دیا۔ جو میری تیری اولاد ہے، جو میرے تیرے بہن بھائی ہیں، وہ میرے تیرے اختیار میں نہیں، رب نے بنا دیے۔ جو رزق رب نے اپنی مرضی کا بانٹ دیا، انسان زبردستی زیادہ کما نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا، کسی دوسرے کا نصیب خود کے لیے بنا نہیں سکتا۔ باپ امیر دنیا چھوڑ کے مرتا ہے، بیٹے غریب ہو جاتے ہیں، باپ غریب دنیا چھوڑ کے مرتا ہے، بیٹے امیر ہو جاتے ہیں۔ یہ رب کی تقسیم ہے۔ لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی فرمائی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، فرمایا اس کا سارا اختیار میں نے تیرے پہ چھوڑ دیا ہے، جیسے تو کرے گا ویسے ہوگا، جیسے تو چاہے گا وہی ہوگا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے تجھے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ تیری مرضی ہے۔ رمضان آ گیا، روز فرشتہ آواز دے رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والا اٹھ جا، آجا آگے بڑھ، رب کو منا لے۔ اور فرشتہ آواز لگا رہا ہے، یا باغی الشر اقصر، او بدی کرنے والے بدی چھوڑ دے، بدی سے پیچھے ہٹ جا، بدی سے پیچھے ہٹ جا۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے، رمضان آیا سو کے گزار دے یا جاگ کے گزار دے، وہ تاش اور لڈو کے کھیلنے میں گزار دے یا قرآن پاک کی تعلیم کے اندر گزار دے، یہ مرضی اس کی ہے۔ یَالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، سن کے سویا رہے یا اٹھ کے صف اول کا نمازی بن جائے، یہ مرضی اس کی ہے۔ یہ بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھ کے اللہ کو خوش کر لے، یا ایک سگریٹ کی خاطر روزہ چھوڑ دے توڑ دے، اس کی مرضی ہے۔ یہ دنیا کی بھوک پیاس برداشت کر کے آخرت کی بھوک پیاس سے بچ کے جنت کو آسان کر لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یا یہ دنیا کی آرائش کو ترجیح دے کے آخرت کو بھول جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیز میں نے تیرے اختیار میں دی ہے، جو تیرا جی چاہتا ہے تو وہ کر۔ شکل اپنی مرضی کی، رزق اپنی مرضی کا، اولاد اپنی مرضی کی دی۔ بہن بھائیوں پہ کبھی غور کرنا، سکے دو بھائیوں کے مزاج نہیں ملتے، رب نے اپنی مرضی سے بنا دیے، جو مرضی کا ہو۔ کہنا پڑے گا یارا میرا بھرا وا، باپ بیٹے میں بعض جگہ نہیں بنتی، لیکن ولدیت پہ لکھا ہوتا ہے۔ ایسے بد نصیب اولاد بھی ہے، ساری عمر باپ سے نہیں بولتے، لیکن کبھی شناختی کارڈ پہ دیکھنا نیچے باپ کا نام کس کا لکھا ہوا ہے۔ وہ باپ جو بیٹے سے ناراض ہے، بیٹے کو بیٹا نہیں کہتا۔ کبھی بے فام میں دیکھنا اس کے بیٹے کا نام موجود ہے کہ نہیں۔ رب نے تقسیم جو اپنی مرضی کی ہے، اس میں تجھے اور مجھے کوئی اختیار نہیں دیا سوائے عمل کے۔ اللہ نے کہا اس دفتر کو تو نے خود بھرنا ہے، خالی کتاب میں نے تیری رکھ دی ہے، اس کو بدی سے بھر لے
یا اس کو نیکی سے بھر لے، اس کو دنیا کے گناہوں سے کالا اور سیاہ کر دے، یا نیکیوں سے خوبصورت اور مزین کر کے لے آ، یہ تیری مرضی ہے۔ اب تیری مرضی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب تیری مرضی ہے تو جنت کی طرف آگے بڑھتا ہے یا جنت سے پیچھے ہٹ کے جہنم کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تیری مرضی ہے۔ تجھ کو پورا اختیار دیا ہے، نیکی اور بدی کا شعور تجھے دے دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب تیری مرضی ہے، الہام میں نے کر دیا، مرضی تجھ پہ چھوڑ دی۔ لیکن مجھے اور آپ کو ایک غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر اللہ نے اچھے گھر میں پیدا کر دیا ہے، مالدار گھر میں پیدا کر دیا، کسی بڑی برادری میں پیدا کر دیا، میں خوش نصیب ہوں، یہی سمجھتے ہیں نا۔ کسی بڑی جاگیر کا مالک پیدا کر دیا، کوٹھی کار بنگلے والے گھر میں پیدا کر دیا، برادری کے اعتبار سے بھاری برادری اور نسب میں پیدا کر دیا، حسب نسب اونچا ہے، میں اور آپ فخر کرتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ فرمان نبوی ہے، سنیے، مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا، اس کی برادری، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، جو عمل انسان کو پیچھے کر دے۔ برادری میں تو رب نے پیدا کیا ہے، میرا تیرا کیا کمال ہے؟ شکل عقل تو رب نے دے دی، حسن و جمال تو رب نے دے دیا، مال میں تو رب نے پیدا کر دیا، کیا کمال ہوا اس میں؟ فرمان نبوی کتنا کمال ہے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا، اس کا نسب، اس کا حسب، اس کا حسن، اس کی عقل، اس کی شہرت، اس کی دولت اس کو آگے کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ نہ یقین آئے نا، تجسس میں پڑے نا، تو جائیے گا مکے میں ایک شخص ابو لہب ہے، اس کو پڑھیے گا، اس کا نسب پڑھیے گا، قرآن میں پوری سورت اس پہ نازل ہوئی۔ ابو لہب نام اصل کیا تھا؟ عبد العزیٰ، حسن و جمال کی وجہ سے لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو لہب، لال آگ کا شعلہ، ٹماٹر چمکتا ہوا، گلو چہرے پہ اتنا تھا، اور پتہ ہے نسب کتنا کمال تھا۔ جو میرے نبی کا نسب، حسب، جو میرے نبی کا خاندان، وہی ابو لہب کا۔ بنو ہاشم میں حضور ہے، بنو ہاشم میں ابو لہب ہے، میرے نبی کا سگا چچا ہے، میرے نبی کا ہم دیوار ہے، مکے کا سردار ہے، کعبے کا متولی ہے، بیٹے بھی سردار۔ حضور نے اپنی دو بیٹیوں کی رشتہ داری اسی کے دو بیٹوں سے کی ہوئی تھی نا۔ لیکن جب عمل میں پیچھے ہوا، اسے نہ نسب بچا سکا، نہ حسب بچا سکا، نہ دولت بچا سکی، نہ نبی کی رفاقت بچا سکی، نہ نبی کا ہم دیوار ہونا بچا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی، پوری سورت نازل فرما دی۔ حسب بڑا اعلیٰ تھا، نسب بڑا اعلیٰ تھا، لیکن عمل میں پیچھے رہا تو اس کو یہ چیزیں آگے نہیں کر سکے۔ یہی مکہ ہے، اسی مکے میں رہنے والا ایک بلال ہے، حبشہ کا رہنے والا تھا، غلام بن کے یہاں لایا گیا۔ ادھر کیا تھا؟ حسب نسب کتنا کمال، رنگ شکل کتنی کمال، بنو ہاشم میں حضور کا چچا قریشی ہاشمی سردار، لیکن عمل نے پیچھے دھکیلا تو نسب آگے نہیں لا سکا۔ اور ادھر حضرت بلال، کالے سیاہ رنگ کے، توتلی زبان، موٹے ہونٹ، ابری ہوئی ماتھا، کنگریالے بال، نہ کوئی خاندان مکے میں رہنے والا، غلامی کا پھندا گلے میں، لیکن عمل میں جب آگے بڑھے نا، حضور کے فرمان کو جب سنا نا، کلمہ پڑھا نا میرے محبوب کا، توحید کا شعور آیا نا کہ اللہ ایک ہے، 360 کچھ نہیں، لات منات عزا کچھ نہیں، دینے والا، بنانے والا، نوازنے والا،
اللہ ہے۔ احد احد کی جب آواز اٹھائی نا تو مکے والوں نے ظلم کی انتہا کر دی، مگر وہ ظلم حضرت بلال کو عمل میں پیچھے نہیں کر سکا۔ گلیوں میں گھسیٹا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، لوہے کے خود کے اندر بند کر کے صحرا میں چھوڑ دیا جاتا، گلیوں میں رسیاں ڈال کے پاؤں میں گلے میں گھسیٹا جاتا، لیکن حضرت بلال بولتے کیا؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں، محمد کائنات اس کے نبی اور رسول ہیں، یہی میرا عقیدہ ہے، یہی میرا عمل ہے، جو چاہے کرنا ہے کر لو۔ پھر ایک وقت آیا تو آقا کائنات کیا سن رہے ہیں؟ قدموں کی آہٹ۔ پوچھا یہ کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہا ہوں، دے رہی ہے، دکھائی نہیں دیا جا رہا؟ کہا حضور یہ آپ کا بلال ہے جو چلتا زمین پہ ہے، رب قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ ہے کوئی نسب؟ دنیاوی اعتبار سے کالا رنگ ہے، توتلی زبان ہے، موٹے ہونٹ ہے، بڑی ہوئی ماتھا ہے، حبشی ہونا ہے، سیاہ فام ہونا ہے، لیکن عمل نے آپ کو اتنا رتبہ دیا کہ محبوب کا یہ سیاہ غلام جس کو مکے والے کالا کوا کہتے تھے وہ چلتا زمین پہ ہے، میرا محبوب کو آواز جنت کی آہٹ جو ہے وہ وہاں قدموں کی سنائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ایک تربیت کر دی گئی، نسب میں جتنے عمدہ ہو اگر عمل نے پیچھے کر دیا تمہیں کوئی آگے نہیں کر سکتا، اور نسب میں جتنے مرضی ماڑے ہو، شکل و عقل میں کتنے ماڑے ہو، اگر عمل میں آگے آ گئے تو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہی فرمان نبوی ہے، لا ينظر اللہ الی صورکم و اموالکم۔ محبوب نے کیا فرمایا؟ رب نہ تمہاری شکل کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے، دنیا دیکھتی ہی یہی دونوں چیزیں ہیں۔ سکے دو بھائی ہونا، محبت بھی ہو، پیار بھی ہو، بھائی چارہ بھی ہو، دونوں کی اولاد ہو اور دونوں آپس میں رشتہ داریاں کرنا بھی چاہتے ہوں، قدرت کی طرف سے ایک مالدار ہو اور ایک غریب ہو، ہن بھرا نال رشتہ داری کر کے راضی؟ بھرا کہے گا یار تیرا میرا پیار بڑا سی، وہ کہندا بڑا پیار ہے یار تیری بھتیجی نہیں مانتی، وہ کہے گا تیرا بھتیجا نہیں مانتا۔ ماڑا ہونا، غریب ہونا، دنیا میں عیب، سکے بھائی نے بھائی سے رشتہ داری، دونوں مالدار ہیں، ایک کی بیٹی سیاہ رنگ کی ہے، سادہ ہے، سانولے رنگ کی ہے، دوسرا بھائی رشتہ داری کرے گا؟ یہ فیصل آباد کا معاملہ ہے اگلے دن کا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگا میرے بیٹے نو سمجھاؤ، میرا بیٹا اکیلا ہے اور میرا دوسرا بڑا بھائی ہے، ہمارے سارے گھر کی کفالت وہ کرتا ہے، دکھ سکھ سب کچھ وہ کرتا ہے، اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے۔ میرے بیٹے کو کہو کہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے، ادھر ہاں کر دے، وہ کاروبار بھی دے گا، گھر بھی بنا کے دے گا، گاڑی بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ میرا بچہ یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، آپ کے پاس پڑھتا ہے، آپ تھوڑا سا پیار سے سمجھائیں، شاید قائل مائل ہو جائے، بڑے طریقے نال انہوں سمجھاؤ ذرا۔ میں نے جب اسے سمجھایا تو وہ دبے انداز میں جو اس نے الفاظ کیا بولے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لڑکی خوبصورت نہیں، جب خوبصورتی نہیں تو میں اودی دولت چٹنی ہاں۔ سکا بھائی تایا ہے، گھر کا خرچہ دے رہا ہے، بچے کی پڑھائی کا خرچہ دے رہا ہے، دکھ سکھ میں بھی دے رہا ہے، بیٹی بھی دے رہا ہے، گھر بنا کے بھی دے رہا ہے، کاروبار بھی دے رہا ہے، لیکن بیٹی خوبصورت نہیں، بھتیجا نہ کر رہا ہے۔ چچا تایا میں سب کچھ قبول ہے لیکن تیری بیٹی قبول نہیں ہے۔ محبوب کائنات نے کیا فرمایا؟ رب تہاڈی شکل ال ویندا ہی نہیں، رب تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ کبھی رشتہ داری ہم کرتے ہیں نا، جاتے ہیں نا، ہم سب کون سے بھولے ہیں، پتہ چلے کہ فلاں کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے جانا ہے، جاتے ہیں نا، جاتے سب سے پہلے جس کالونی میں گھستے ہیں کالونی کی لوکیشن دیکھتے ہیں، اچھا ہاں صاف ستھری کالونی ہے، سونی بڑیاں سڑکاں نے، جا کے گھر پوچھا، گھر کے باہر گاڑی کھڑی کی، سب سے پہلے گھر کی لک دیکھتے ہیں، ہاں کھلا ڈلا گھر، چنگا بات، بیل دی، دروازہ کھولا، اندر گئے، 2-3 گاڑیاں کھڑی، ہم اور متاثر ہوئے، دولت مند آدمی ہے، اب تک مطمئن نہیں ہوئے ہم، ڈرائنگ روم کھول دی گئی، بٹھا دیا گیا، اب بے چینی کیا ہے؟
بیٹی کے نمبر اندر سے میری بیوی، میری بہن، میری ماں کیا لگاتی ہے؟ جس بیٹی کو دیکھنے آئے ہیں وہ بیٹی خوبصورت ہے کہ 50 نمبر دولت کے، 50 نمبر حسن کے، دولت کے نمبر لگ گئے، متاثر ہو گئے، کالونی اچھی، گھر اچھا، گیراج میں گاڑیاں کھڑی ہیں، مالدار ہے، بزنس مین ہے، پیسہ بڑا ہے، بیوروکریٹس ہے، سب کچھ ہے، بیٹی کی تعلیم کا تعارف بھی ہو گیا، اس نے MBA کیا ہوا ہے، اس نے BBA کیا ہوا ہے، اس کی یہ ڈگری ہے، اس نے MBBS کی، جو بھی ڈگری اس کی ہے، اب انتظار ہے وہ بچی سامنے آئے، اس کا حسن دیکھا جائے۔ اگر تو حسین ہے تو پھر وارے نے آرے سانو تی قبول، تے جے وہ چھوٹے قد دی کو، جے رنگ دی، موٹے ہونٹ نقش، موٹے نین نقش، اب ہم سارا کچھ دیکھ کے کہیں گے اچھا جا کے دساں گے، پھر وہ اپنے گھر تے اسی اپنے گھر۔ اب بتائیں کہ دنیا نے دیکھا تو مال، دنیا نے دیکھا تو حسن، نہ بھائی بھائی کی طرف کرنے میں راضی، نہ رشتہ دار رشتہ داری کی طرف کرنے کے لیے راضی، لیکن محبوب کا فرمان کیا ہے؟ نہ رب تہاڈی دولت ویندا ہے تے نہ رب تہاڈی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس نے بنائی ہیں نا۔ ماں کے پیٹ کے اندر تیرا میرا کیا اختیار تھا؟ 7 نسلوں تک اگر شکل گئی، کتنے ماں باپ کو دیکھا قد دے چھوٹے تو بیٹا اونچے قد کا، ماں ساملے رنگ کی، بیٹی گورے رنگ کی، یہ رنگ کس نے بھر دیے؟ یہ نین نقش کس نے بھر دیے؟ 7 نسلوں میں اس گھر میں باپ بھی چھوٹے قد کا ہوتا ہے، ماں بھی چھوٹے قد کی ہوتی ہے، سارے بہن بھائی چھوٹے قد کا، ایک کڑیل بچہ اللہ پیدا کر دیتا ہے، 7 نسلوں میں سے کسی پہ لے جاتا ہے، اس کا ذاتی کمال کیا ہے؟ 6 بچے نالائق ہوتے ہیں، ایک ذہین ترین ہوتا ہے، رب دولت بھی دیتا ہے، حسن بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، سب کچھ دیا، بتائیے اس کا ذاتی کردار کیا؟ باپ تو دوسروں کا بھی وہی ہے، اس کا بھی وہی ہے، یہ رب نے نواز دیا۔ اس لیے محبوب فرماتے ہیں رب نہ تمہاری شکل دیکھتا ہے نہ تمہارا مال دیکھتا ہے، دنیا دیکھتی ہی شکل ہے، دنیا دیکھتی ہی مال ہے، پھر اللہ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، رب تمہارا دل دیکھتا ہے کہ اس دل میں حب کس کی ہے، اس میں محبت کس کی ہے۔ آدھا گھنٹہ اگر موبائل نہیں کھولا جاتا بے چینی ہو جاتی ہے، جلدی سے واٹس ایپ پہ جاتے ہیں، کس کس کے میسج آئے جو میں نے ابھی نہیں پڑھے، لیکن سالہ سال قرآن نہیں کھولا گیا، نہیں پڑھا گیا، گرد میں اٹا ہوا بھرا پڑا ہے، غلاف اس کا مٹی سے بھرا پڑا ہے میرے گھر میں، میری مسجد میں، میں نے قرآن پورا سال نہیں کھولا، بے چینی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی، میرا موبائل 1 گھنٹے کے لیے گھر میں رہ گیا، میں بھول گیا، میں گھر کے اندر جب داخل ہوتا ہوں سب سے پہلے موبائل پکڑ کے واٹس ایپ کھولتا ہوں، اپنے میسج دیکھتا ہوں، وہ رب کا میسج جو مجھے بیدار نہ کر سکا اور دنیا مجھے آدھا گھنٹہ جو ہے اس پہ قائم نہ رکھ سکی، تو اللہ نے دیکھا ہے دل چ حب دنیا دی ہے یا میری ہے؟ یہ دنیا کے لیے تو بیدار ہو گیا، چھوٹے سے الارم نے اس کو جگا دیا، مگر اللہ کے گھر الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں نے بڑے بڑے 8 10 لاؤڈ اسپیکر بولتے رہے، چاروں طرف ممبر و محراب سے بولتے رہے، مگر یہ نہیں آیا اس کے دل میں بیداری، دل میں محبت دنیا کی ہے یا میری ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے کہ میں نے دولت دی، یہ دولت کو عیاشی میں لگاتا ہے، فضول خرچی میں لگاتا ہے، اسراف میں لگاتا ہے، دکھاوے میں لگاتا ہے، عیش و عشرت میں لگاتا ہے، یا میری دی ہوئی دولت میرے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، غربا میں، مساکین میں، فقیروں میں، اللہ کے گھر پہ، مدارس میں، مساجد پہ، یہ رفاع عامہ میں کہاں خرچ کرتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے اس کے دل میں محبت کس کی ہے، اور اللہ عمل دیکھتا ہے اس کے عمل میں تکبر ہے یا عاجزی ہے، اس کے اندر انا ہے یا سادگی ہے، اس کے عمل میں اللہ کی معرفت ہے یا دنیا کی پہچان اور معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور دنیا کے لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میرے بھائیو، دنیا کے اندر جنت اتنی آسان نہیں کہ کلمہ پڑھیا تو داخل الجنہ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، مکے کے لوگوں نے جو ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کے اندر نمایاں طور پہ حضرت بلال ہیں اور حضرت خباب بن ارت ہیں۔ ان کی کمر پہ کوئلے رکھے جاتے تھے، آپ کی کمر کے اوپر سے گوشت اتر گیا تھا، آپ کی پسلیوں کی صرف ہڈیاں نظر آتی تھیں۔ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں ایک بار اصرار کیا تھا، خباب تم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، اپنی کمر تو دکھا دو۔ کہا عمر آپ نہیں دیکھ پائیں گے،
جو ظلم کے پہاڑ ہم پہ تو بیتے آپ نہ دیکھیں تو اچھا ہے. کہا نہیں آپ دکھائے نا. تو جب دکھایا تو آپ بے ہوش ہو گئے تھے. حضرت خباب بن ارت رسول کائنات کو آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول پہاڑ توڑ دیے ظلم کے, اللہ کی طرف سے مدد کب آئے گی؟ اللہ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 214 نازل فرما دی, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم بالباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. اتنے ظلم توڑے گئے کہ انبیاء اور رسول بھی بول اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی. اسی لیے تو محبوب نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ مصائب میں, تکلیف میں, پریشانیوں میں ڈھپی ہوئی ہے, اس کے اندر اللہ نے ڈھانپا ہوا ہے. اس تک جو جا رہا ہے وہ مصائب سے گزر کے جائے گا, تکلیفوں سے گزر کے جائے گا, دکھ سے گزر کے جائے گا. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے, میرے رب کے محبوب نبی ہیں. اور جو جہنم ہے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آرائش میں, آسائش میں, سہولیات میں, عیش و عشرت میں اللہ نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے. فرعون کو ساری زندگی سر درد بھی نہیں ہوا. جنت تک جانے والا راستہ مشکل ہے, مشکلات سے گزر کے, مصائب سے گزر کے انسان جنت کی منزل کو پاتا ہے. اور جہنم کا راستہ اتنا آرائش سے بھرا ہوا ہے کہ دنیا میں حسن و جمال, مال و دولت, عیش و عشرت, یہ ساری چیزیں انسان کو ادھر لے کے چلتی ہیں. احباب گرامی, اپنے اندر ایک بیداری پیدا کریں, اپنے اندر ایک ایسی کیفیت اضطرابی پیدا کریں کہ آپ کو محسوس ہو کہ میں دین میں پیچھے ہوں, میں نے آگے بڑھنا ہے. رمضان آیا, رمضان جا رہا ہے, جو سویا رہا وہ سویا رہا, جو جاگتا رہا رب کو مناتا رہا, قیام و سیام کرتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, مسجد کی رونق بنتا رہا, فرشتے اس کی نیکیوں کو اندراج کرتے رہے. اب اگلا سال آئے گا, نہ جانے کس کی قسمت میں یہ مہینہ آئے گا, کس کی قسمت میں نہیں آئے گا. اگلے سال پتہ نہیں کون مسجد میں ہوگا, کون قبرستان میں ہوگا, کون مسجد میں ہوگا, کون ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا ہوگا, کون ہوش و حواس میں ہوگا, کون قومے میں پڑا ہوگا, کون پورے اعضاء میں ہوگا اور کس کے اعضاء نہ جانے ادھورے ہوں گے. یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں. لیکن آج اس نے ابھی مجھے آپ کو قبرستان نہیں بھیجا, ابھی تک مرض بستر پہ نہیں لٹایا, ہسپتال میں قومے میں نہیں پہنچایا, حادثے کا شکار نہیں کیا, آج غربت اور فقر نہیں دی, آج صحت بھی ہے, عافیت بھی ہے, اختیار بھی ہے, اللہ نے وقت بھی دیا ہے, مہلت بھی دی ہے. آؤ اللہ کے گھر میں, مناؤ اللہ کو, رو اللہ کے آگے, جبھی جھکاؤ اس کے آگے, اپنے آنسو بہاؤ اس کے آگے. رزق میں تنگ ہو تو رزق مانگو, عزت میں محروم ہو تو عزت مانگو, اولاد سے پریشان ہو تو اولاد کا نصیب مانگو, خود سے پریشان ہو تو اپنی پریشانیوں کا سکون مانگو, بیٹیوں کے معاملے میں پریشان ہو کونا مسجد کا ڈھونڈو, رب کو مناؤ. الہی تو نے دیا ہے, نصیب تیرے پاس ہے, میری بیٹیاں ہیں, نصیب اچھے بنا. بیٹے پریشان کرتے ہیں تو اللہ سے کہیں اللہ اولاد دی بھی تو نے ہے, دل بھی تو نے بدلنا ہے. لیکن اس مہینے میں بھی اگر ہم اللہ کے گھر سے روٹھے رہے, اللہ کے گھر سے ناراض رہے, پھر جب سکرات کی کیفیت آ گئی, جب روح حلق میں اڑ گئی, پھر رب ناراض ہو جاتا ہے. پھر سارے مل کے اس بندے کے متعلق اللہ کو راضی کرنا چاہیں, اللہ راضی نہیں ہوتا. آج اللہ 2 جملوں پہ راضی ہونے کو تیار ہے. صدق کے دل سے توبہ کر لیں, وہ راضی ہونے کو تیار ہے. مکھی کے سر جتنا یا مکھی کے پر جتنا آنسو نکال لو آنکھ میں, وہ راضی ہونے کو تیار ہے. ندامت والا منہ بنا لو, وہ راضی ہونے کو تیار ہے. لیکن اگر آج آزاد خیالی, روشن خیالی, منمانی مرضی, اپنی مرضی سے سونا ہے, اپنی مرضی سے اٹھنا ہے, بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی, روزہ توڑ دیا, سگریٹ کے بغیر رہ نہیں سکتا تو روزہ چھوڑ دیا, پان کے بن نہیں رہ سکتا تو روزہ چھوڑ دیا. اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آج اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے, جگرا نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دے پاؤں, کل کو یہی دولت لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی. آج دولت آپ کے پاس ہے, آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے, اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں یا بخل کر کے اسے سمیٹتے رہیں. یہ لیکن یاد رکھیے گا, جو چھوڑ جائیں گے, زمین بھی سرسائیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, دولت بھی روپے اور پیسے میں تقسیم ہو جاتی ہے. روح نکلنے کی دیر ہے کہ جس وقت ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا جاتا ہے, اس کا سارا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے. اب اس کا کوئی چیک پاس نہیں ہو سکتا, اب اس
उसकी कोई दौलत हरकत में नहीं आ सकती। अभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, अभी अपनी मर्जी से ये भी नहीं कह सकता मेरा ये कमरा पसंद था, ये मेरा पलंग साथ भेज दो। मस्जिद ही से जनाजे के लिए चारपाई दी जाती है, मस्जिद ही से आपको फट्टा दिया जाता है जिस पे लिटा के धोया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, मस्जिद ही का इमाम जाके नमाज जनाजा पढ़ाता है। एक अजनबी जगह पे जाके कब्र खोद के दफना दिया जाता है। जज्बाती कैफियत के अंदर चंद दिन बेटा रोता है, बेटी रोती है, बीवी पे 4 माह 10 दिन की पाबंदी लग जाती है, वो कब्र भी नहीं देख सकती। हजरात गिरामी, वो चंद दिनों बाद जज्बाती कैफियत में बेटा आएगा, चाचे ताए आएंगे, अजीज व अकारिब आएंगे, लेकिन फिर उस कब्र को भूल दिया जाएगा, आखिरकार वो कब्र भी खत्म हो जाएगी। मैंने अपना वाकया जब देखा तो हैरान हुआ। हमारे ताया जी की कब्र थी, चची की कब्र थी, तो उस पे जब हम गए कुछ साल के बाद बहावलपुर के अंदर, तो देखा कि किसी और का कतबा लगा हुआ है, किसी पठान ने अपनी वालदा का कतबा लगाया हुआ। तो हमारे ताया के बेटे भी साथ हैं। हमने कहा यार ये तो ताया जी की कब्र थी और इसके ऊपर जो है वो पठान ने लगाया हुआ। उसने कहा भाई हम कुछ देर आए नहीं, पठान यहाँ दफना गया है, उसने अपना कतबा लगा दिया है। अब वो गुस्से होता है, खबरदार अगर ये आपने कतबा उतारा, ये तुम्हारी माँ का, तुम्हारे बाबा का कब्र नहीं है, ये मेरे माँ का कब्र है। हजरात गिरामी, कतबा भी गया, सब कुछ गया। अगर कब्रिस्तान नहीं जाएंगे, कब्र के अंदर पता नहीं गोरख ने किसको लेटा देना है, किसने आ जाना है, हमारे तुम्हारे पीछे किसने आना है, किसने नहीं आना। लेकिन अमाल एक ऐसी नेकी है जो दुनिया छोड़ भी जाएंगे, ये अमाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह की राह में सखी बने, वक़्त में सखावत दें, माल दिया है तो माल में सखावत दें, अखलाक दिया है तो अखलाक में सखावत दें। अपने आप को अल्लाह से राज़ी रखें और दो तरफ़ा राज़ी होने की कोशिश करें। कहें इलाही अगर तू मुझसे राज़ी है तो मुझे भी इतनी तौफीक दे, मैं तुझसे राज़ी हूँ, जो नसीब तूने मेरा बनाया मैं तुझसे राज़ी हूँ, मैं तेरी राह में खर्च करने में राज़ी बनूँ, मैं तेरी राह में सजदा करने में राज़ी हूँ, मैं तेरी राह में वक़्त निकालने में राज़ी हूँ। अगर अल्लाह हमसे राज़ी हो गया और हम अल्लाह से राज़ी हो गए, यकीन जानिए दुनिया कामयाबी के लिए है, अल्लाह ताला आखिरत भी अच्छी बना देता है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।